جمال الوجود بذكر الإله. السلام علیکم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل جنتی عورت میں۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کے مغل شاشک اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اورنگزیب عالمگیر کون تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اور ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا وہ واقعی ہندوؤں کے قاتل ہیں اور انہیں اپنے دور کے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنایا تھا یا نہیں۔ ہم آج اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ ناظرین، ہم آپ کو اورنگزیب کی زندگی کے بارے میں آپ کو روبرو کرائیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے شاید اورنگزیب عالمگیر کی لائف کے بارے میں آپ جان سکیں۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو سے اور جانکاری مل سکے۔ ناظرین، یہ بات اس وقت کی ہے جب ہمارے دیش بھارت میں شاہجہاں کی بادشاہت تھی۔ شاہجہاں اور ممتاز کے 4 بیٹے تھے۔ ان کے بیٹوں کے نام دارا شکوہ، شاہ شجاع، شاہ اورنگزیب اور ایک کا نام مراد بخش تھا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں شاہجہاں نے ممتاز کے لیے تاج محل بنوایا تھا۔ تاج محل آگرہ میں استھت ہے اور تاج محل کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ ناظرین، شاہجہاں نے اپنی سلطنت کا ایک ایک حصہ اپنے 4 بیٹوں کو دے دیا تھا۔ جب شاہجہاں بیمار ہو گئے تھے تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا تھا، لیکن بڑے بیٹے کی بادشاہت کو کوئی نہیں مانتا تھا اور 4 بیٹوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ ناظرین، یہ چاروں ہی الگ الگ قسم کی سوچ کے تھے۔ پہلا بیٹا تو راجپوتوں سے سمبند رکھتا تھا اور دوسرے بیٹے نے شیعہ دھرم اختیار کر کے ایران دیش کا سہارا لیا تھا تاکہ اس کے ہاتھ میں حکومت آ سکے، لیکن اورنگزیب عالمگیر پکے اور سچے مسلمان تھے اور ان کا تعلق بڑے بڑے علماء اکرام سے تھا اور پوری عوام چاہتی تھی کہ عالمگیر تخت پر بیٹھیں، اور چوتھا بھائی شرابی تھا۔ ناظرین، چاروں بھائیوں میں کافی وقت تک اختلاف ہوتا رہا۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر کو اپنے بھائیوں پر فتح حاصل ہوئی۔ ناظرین، 1658 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر تخت پر بیٹھ گئے۔ دلی کے تخت پر بیٹھتے ہی انہوں نے دھیرے دھیرے سبھی قلعوں کو جیتنا شروع کر دیا۔ ناظرین، اورنگزیب عالمگیر بھارت کے ایسے بادشاہ تھے جنہیں زبانی طور پر قرآن یاد تھا، یعنی وہ حافظ قرآن تھے۔ ناظرین، اورنگزیب عالمگیر اتنے بڑے بادشاہ ہونے پر بھی وہ سلطنت کا پیسہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ وہ سارے پیسہ سلطنت پر ہی خرچ کر دیتے تھے۔ وہ ہر روز صبح قرآن کی تلاوت کرتے اور قرآن مجید کو لکھتے اور اس کا ہدیہ کرتے اور اس کے پیسے سے اپنا خرچہ چلاتے۔ ناظرین، اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بھارت پہلا ایسا دیش تھا جو کپڑے کی تجارت میں پہلے نمبر پر آتا تھا، اور اورنگزیب عالمگیر نے شراب جیسے نشیلے پدارثوں پر بین لگایا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور میں ایسے توپ اور راکٹ بنائے جس کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ ناظرین، اورنگزیب عالمگیر کو ہندوؤں کا ورودھی مانا جاتا ہے، لیکن یہ پہلے ایسے بادشاہ تھے جنہوں نے پنڈتوں کو اپنے دربار میں جگہ دی تھی، لیکن ہمیں جھوٹی کتابوں کے ذریعے سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر ایک ظالم بادشاہ تھا۔ ناظرین، اورنگزیب عالمگیر اتنے زیادہ طاقتور راجا تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی بھی انگریز نے بھارت میں آنے کی ضرورت نہیں کی۔ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد انگریزوں نے بھارت میں آنا شروع کر دیا تھا
اور اپنا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ہندو دھرم کے لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس نے اتنے لمبے سمے تک اپنا شاسن چلایا کہ کسی اور بادشاہ نے اتنا لمبا شاسن نہیں چلایا تھا۔ اگر اورنگزیب عالمگیر ہندوؤں کے خلاف ہوتے تو آج اس دنیا میں اسلام مذہب کے علاوہ کوئی اور دھرم نہیں ہوتا۔ ناظرین، لوگ یہاں تک کہ ان کے گھر پریوار کے ساتھ مل کر انہیں مارنے کی سازش کرتے تھے۔ ایک رات جب اورنگزیب عالمگیر تمبو میں سو رہے تھے تو ایک لیڈر جو ان کا دشمن تھا اس نے انہیں خنجر مار دیا، جس سے ان کا انتقال ہوا۔ ناظرین، یہ غلط بات بتائی جاتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر 88 سال حکومت کرنے کے بعد یہ سچا اور پکا مسلمان شان شوکت سے اپنی موت مرا تھا۔ ناظرین، یہ تھی اورنگزیب عالمگیر کے جیون کی پوری سچائی جو ہم نے اس ویڈیو کے ذریعے آپ سبھی لوگوں تک پہنچائی۔ تو ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کامنٹ کریں، اور آگے ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔